السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حق المسلم علی المسلم ست، ہر مسلمان دے دوسرے مسلمان دے تے 6 حقوق نے۔ مسلمان جو کہ آپس دے اندر پائی پائی نے، اللہ رب العالمین نے تمام دنیا کائنات دے مسلمانوں کو آپس دے اندر بھائی قرار دیتا ہے، اور بھائی ہون دے لحاظ نال جس طرح اللہ رب العالمین نے خونی رشتیاں دے اندر اور خونی پراواں دے اندر ایک دوسرے دے حق رکھے نے، کتے حق وراثت ہے، کتے دوسرے حقوق نے، اسی طرح اسلامی پائیاں دے اندر بھی اللہ رب العالمین نے کچھ حقوق متعین فرمائے نے، تاکہ پتہ چلے کہ واقعی اسی ایک برادری ہیں، آپس اندر اسی پائی پائی ہیں، یہ رشتہ قائم رہے۔ تو فرمایا کہ وہ 6 حقوق۔ سب تو پہلا حق ہے کہ اذا لقیتہ فسلم علیہ، جدوں بھی مسلمان پائی دے نال ملاقات ہوئے تو سلام کرو۔ سلام بہت ہی اہم چیز ہے جہدے بارے اج سستی پائی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کی بہت زیادہ تاکید بیان فرمائی، فرمایا یا ایھا الناس افشوا السلام، لوگوں سلام نو عام کرو، واطعموا الطعام، ایک دوسرے کو کھانے کھلاؤ، ایک دوسرے دیاں دعوتاں کرو، واصلوا الارحام، صلہ رحمی کرو، صلوا باللیل والناس نیام، رات کو سوت اٹھ کے نماز پڑھو جب لوگ سوئے ہوں، تدخلوا الجنت بسلام، تو جنت داخل ہو جاؤ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سلام نو بہت زیادہ اہمیت دیندے۔ احادیث دے اندر کہ اگر 2 شخص جا رہے ہیں نا، تو رستے دے اندر کوئی درخت آ گیا ہے، کوئی اوٹ آ گئی ہے، ایک نو ادھر لنگنا پیا، ایک نو ادھر لنگنا پیا، تو دوبارہ جو پھر ملاقات ہوئی پھر کہتے ہیں السلام علیکم۔ تو سلام جتنا زیادہ کیا جائے گا اتنا ہی زیادہ فائدہ مند ہے۔ نیکیاں الگ نے اور سلامتی اور رحمت اور اللہ تعالیٰ دی طرف و شفقت اور برکت الگ ہے۔ دوسرا فرمایا وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، جدو تیرا بھائی تینو دعوت دے تو تو دی دعوت کو قبول کر۔ دعوت دیاں مختلف شکلاں نے، مثال کے طور پہ کوئی شخص اپنے گھر افطاری دا پروگرام رکھ لیندہ ہے، افطاری رکھ لیندہ ہے، کچھ دوستاں دی دعوت ہے، عام دنوں دے اندر کوئی کھانا رکھ لیندہ ہے، آپس میں کھانا کھاؤ، یہ دعوت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک کے اندر بہت زیادہ صحابہ کرام ایک دوسرے کی دعوت کر دیتے ہیں، اندر یہ بھی سنت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ جس میں پہلے حدیث بیان فرمایا نا یا ایھا الناس افشوا السلام، افشوا السلام کے بعد دوسری چیز کہ فرمایا واطعموا الطعام، ایک دوسرے کو کھانے کھلاؤ، ایک دوسرے دی دعوتاں کریا کرو۔ تو کھانے کھلان نال ایک دوسرے دی دعوت کرن نال محبت بڑھ دی۔ تو فرمایا جدوں کوئی تانوں دعوت دے تو دی دعوت کو قبول بھی کرو۔ اور ساڈے ہاں اج کل دعوتاں پتہ کیوں ختم ہو گئی ہیں؟ وہی وجہ تکلفات۔ مثلا کسی نے مینوں اپنے گھر دعوت تے بلانا ہے تو انہیں سوچنا یار قاری صاحب نے بلانا ہے، اچھا گوشت لے کے آؤ، اچھا کھانا بناؤ، اور بہترین تو بہترین جہاں چیزاں لے کے آؤ، کوئی 4-5 ہزار روپے کا خرچہ ہوئے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اس طرح دعوتاں نہیں کرتے، بے تکلف دعوتاں۔ گھر میں جو کچھ پکیا ہے، مثلا مسجد چاہے نماز پڑھنے واسطے، تو 1-2 ساتھیاں نو کیا ہو جی کھانا کھانا چلیے، تو جو گھر میں پکیا ہوتا وہی کھا لیندے، اور کھان والے بھی اعتراض نہ۔ اج کل مثال سانوں تیرے جا کے گھر سادہ کھانا کھلا دے، دال پکی ہوئے، سبزی بنی ہوئے، تو یار کیسی دعوت ہے، یہ تو اسی گھر بھی کھانے ہیں۔ تو تکلفات تو پاک جب تک کام رہندا ہے نا اس وقت تک وہ چلتا رہتا ہے، جدو کسی بھی کام میں آہستہ 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 ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس واسطے تکلفات تو پاک کام ہونا چاہیے۔ تو دعوت کھلان دی بڑی اہمیت ہے، تو جدو کوئی دعوت دے دی دعوت کو قبول سنت ہے اور کرنا چاہیے۔ اج کل جو اسی شادیاں کرنے دے اندر ایک ہی کام سنت رہ گیا ولیمہ والا، وہ دے اندر بھی اسی احتیاط تو اگے بڑھ جانے ہیں، ہاتھ تو اگے بڑھ جانے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمے کی دعوت کے بارے میں اطلاق فرمایا کہ جڑا بندہ دعوت قبول نہ کرے بل لم یجب بالدعوۃ فلیس منا، وہ تو ساڈے نال کوئی تعلق نہیں۔ بعض علماء نے یہ ولیمے تے محمول کیتا ہے، اور بعض علماء نے عام، چونکہ ایک حدیث وچ عام ہی الفاظ نے بل لم یجب بالدعوۃ، تو عام دعوت تے انہوں محبول کیتا ہے کہ جڑا بندہ دعوت نہیں قبول کرے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخالف ہے۔
تو ولیمے کا نام لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ ولیمے کی دعوت نہیں قبول کرتا فقد عصى اللہ ورسولہ، انہیں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی تھی. تو اتنی بڑی سختی ہے. تو بہرحال دعوت قبول کرنا یہ مسلمان کا حق ہے. اسی طرح ایک دعوت ہے دین دی دعوت. آؤ بھائی درس بعض دا وقت ہو گیا مسجد چ آ جاؤ. آؤ بھائی نیکی دے کسے کام پالو. آؤ بھائی فلاں غریب آدمی انہوں صدقہ و خیرات دئیے تو میں بھی دینا تسی بھی کوئی پیسے دیو جی. یہ بھی دعوت ہے، دین دی دعوت، نیکی دی دعوت. تو جس طرح کھان پین دی دعوت قبول کرنی لازم ہے، کرنا بھی لازم ہے. تیسرے نمبر پر فرمایا وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْهُ، اگر تیرے کو کوئی مشورہ طلب کرے تو انہوں ناصحانہ مشورہ دیو، اچھا مشورہ دیو، بہترین تو بہترین مشورہ دیو. ساری اج کل کی صورت حال ہے کہ کوئی بندہ مشورہ طلب کرے نا تو انہوں اتنا ڈرا دیں گے، اتنا تنگ کرن گے، یا اتنا کو ایسا کر دیں گے کہ بندہ وہ مشورے ہی چھڑ دیتا ہے، وہ کام کرنے کے بارے سوچنا ہی چھڑ دیتا ہے. کسی بھی بندے کو کوئی کاروبار کر رہے ہیں نا، انہوں کو میں بھی یہ کام کرنا چاہنا جو تسی کر رہے ہو تو مجھے مشورہ دیو. وہ ایسا ڈرائے گا یار میں تو مر گیا، ڈوب گیا، اس کام سے کچھ نہیں کیا، پتہ نہیں میں کیوں چلا رہا ہوں. حالانکہ اپنا ٹھیک چل رہا ہے کاروبار، بہترین کھا پی رہے ہیں، سارے معاملات چل رہے ہیں، لیکن دوسرے کو کی کرے گا؟ ڈرا. تو یہ مناسب نہیں. جو اچھی چیز ہے خالص نیت دے نال مشورہ، امین ہوتا ہے، امانت دار ہے، تو انہوں اپنی اس امانت اور مشورہ کوئی شخص کر رہے ہیں، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ اس مشورے کو لوگوں کے بیان نہیں کرنا. بس مشورہ ہوا، گل بات ہوئی، ختم ہوئی، بس اتنے ہی ختم کر دو. اگے کسی نے دسو نہ بھی ہے بندہ مشورہ کر رہا ہے. اللہ کے 3 قسم کے مشورے جڑے نے وہ اگے دسن کی اجازت ہے. اگر کوئی شخص کسی کی عزت برباد کرنے کا مشورہ کر رہا ہے تو وہ دس عزت کو خراب کرنا چاہتا ہے، کوئی بچ. کوئی کسی کا مال لٹن کا مشورہ کر رہا ہے، پتہ چل گیا تو انہوں دس دینا چاہیے تیرے مال دے پیچھے پہ ہے، یہ کو بچ جا. اگر کوئی کسی قتل کا ارادہ رکھتا اور مشورہ کرتا پھرتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے تو انہوں دس دے بھی تیری جان نو لینا چاہتا ہے اور تینوں قتل کرنا چاہتا ہے، یہ کو بچ جا، یہ تیرا دشمن ہے. تو یہ 3 چیزاں کا اگر کوئی مشورہ کرتا ہے تو وہ جہے بارے مشورہ ہو رہا ہے انہوں دسنا بندہ تیرے بارے اس طرح سے مشورے کرتا پھرتا ہے. باقی مشورے جتنے بھی نے سارے امانت نے، اگے بیان کرنا منع ہے. وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتْهُ، چوتھا حق یہ ہے کہ جدو تیرا مسلمان بھائی چھینک مارے اور چھینک مارن تو بعد کہے الحمدللہ فَشَمِّتْهُ، تو وہ جواب دے. وہ جواب کی یرحمک اللہ، یعنی چھینک ماری انہوں کہنا چاہیے الحمدللہ. جرا الحمدللہ نو سنے وہ سننے والے واسطے لازم ہے کہ یرحمک اللہ، تیرے رحم کرے. اور پھر جنہیں چھینک ماری دوبارہ کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تینوں ہدایت دے اور تیرے حالات کی اصلاح فرمائے. اور فرمایا کہ وَإِذَا مَرِضَ فَعُودْهُ، پنجواں حق ہے کہ جدو تہاڈا کو بیمار پرسی کرو. بیمار پرسی اور عیادت کرنا یہ رسول اللہ کا حکم بھی ہے اور لازم ہے. ساڈے ہاں اج کل عیادت دے اندر بہت زیادہ سستی پائی جاتی ہے. بیمار پرسی دے جانا یا کسی نے پوچھنا کسی مریض نو بھی تیرا حال کی ہے، حالانکہ یہ کی جاتا ہے کچھ بھی نہیں، 2-4 منٹ 10 منٹ وقت لگ جائے گا. لیکن کسی دے جان نال کوئی مریض انہوں حوصلہ مل جائے، تسلی مل جائے. اور ساڈے ہاں تے عیادت واسطے جڑے جان بیچارے وہ بھی انہوں مریض نو ڈراندے ہی رہندے نے. خاص طور تے عورتاں دی بیماری ہے، کوئی بیمار پہ ہے وہ سامنے ایسے واقعات بیان کیتے جاندے نے کہ لو جی وہ فوت ہو گیا، فلاں نو یہ بیماری لگی سی وہ مر گیا. اچھا وہ جے کہ کچھ ٹھیک بھی ہونا تیرا بیچارہ غریب ہو ڈر جاتا ہے لو جی یہ بیماری مینوں لے کے جائے گی. تو ایسی کوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی باتیں نہیں کہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیمار پرسی کا طریقہ دسیا کہ تسی جا کے واسطے دعا کرو. پہلے تو کہو لا باس طہور، کوئی حرج پریشان نہ ہو، اے تکلیف کوئی تکلیف نہیں، اے تکلیف تیرے واسطے گناہاں تو معافی دا، گناہاں دی بخشش دا سبب بن جائے گی اگر اللہ نے چاہا. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ مومن نو ایک کنڈا چبن دی بھی اگر تکلیف پہنچ دی نا تو اللہ تعالیٰ او دی وجہ تو او دے گناہ معاف فرما دے. تو اس واسطے لا باس طہور انشاءاللہ الناس واشفی انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، یہ دعا دین چاہیے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدو بیماراں کو جاتے ہیں مختلف مثلا کیفیتاں نے، بندہ درد ہو رہی ہے جسم چ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ دے
اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما یجد و یحاذر، اگر دوسرے بندے نے تسی دم کرنا ہے تو یجد و یحاذر کہو گے، اگر خود مریض نے اپنے آپ کو دم کرنا، مثلا کسی جگہ درد ہو رہی، سر اندر، لت اندر، بازو اندر، اتنے ہاتھ رکھو، لا بسم اللہ بسم اللہ، اور کہو اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما حاضر، 7 بار یہ پڑھنا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم نال درد ختم ہو جاتی، رسول اللہ معمول سے آپ صحابہ کرام بھی سکھاتے۔ اسی طرح مختلف دعاواں ہیں، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ بیمار پرسی واسطے جائے تے مریض دے تے ہاتھ رکھ کے اے دعا پڑھے 7 بار تو اللہ تعالیٰ اس مریض دی بیماری نو ختم فرما دیندے نے۔ دیکھیں جی چھوٹی دعا ہے، صلی اللہ العظیم رب العرش العظیم، 3 لفظ نے سارے، لیکن سانو یاد ہی نہیں اور نہ ہی کدے سارے ذہن چ کدے آئی۔ ساڈے ہاں دعاواں دینا یہ بہت زیادہ کمی پائی جاتی، اسی دے ملنے بھی ہیں نا تو اتنے بھی سانو دعاواں نہیں یاد ہوتی ہیں، دعاواں دینیاں چاہیے، تو یہ چھوٹیاں چھوٹیاں دعاواں یاد کرنی چاہیے، ایک دوسرے کو دینیاں چاہیے دعاواں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو بیمار پرسی کرنا ایک بہت بڑا ثواب کا بھی کام ہے، بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ اسی دے کوئی مرد ہے مرض پیا، کوئی بیمار ہے تو بیمار پیا، کسی نے کوئی کچھ، صلی اللہ علیہ وسلم یہودیاں دے گھراں جا کے انہاں دی بیمار پرسی کر دے، ایک یہودی بچہ بیمار ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ انہاں دے گھر گئے، جا کے دی بیمار پرسی فرمائی، تے جدوں دی کیفیت دیکھی نا، حالت سمجھ گئے کہ آخری وقت ہے، بیمار بہت زیادہ سی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلقین کی بھی بھائی تو اسلام قبول کر لے، جہنم دی آگ تو بچ جا۔ کولی بچے دا باپ کھڑا سی یہودی، تو یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے جانتے تھے سب کچھ سن، اللہ کہتے ہیں کہ اے انج پہچانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی میں اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، پکا کہ اللہ رسول سچے نے، اور تورات دے وچ مکمل نشانیاں نے پڑھیاں سن، تو پتہ تے انہوں بھی سی پیو بیٹا چونکہ فوت ہو رہا سی، تو اللہ رسول نے اسلام دی دعوت دیتی، تو بیٹے نے آنکھ اٹھا کے نا، جی بندہ کولے کھڑا آنکھ اٹھا کے ویکھدا ہے بطور مشورہ اکھاں جی، تے انہیں باپ نے سر ہلایا، اطع ابو القاسم، ابو القاسم دی گل مان لے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، انہیں کلمہ پڑھ لیا، وہ اللہ دا کرنا نے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کیتا ہے، فوت ہو گیا۔ میری وجہ تو ایک بندے نو جہنم میں جاندے نو واپس جنت میں بھیج دیتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جنازہ پڑھایا، انہوں کفن پہنایا، انہوں دفن کیتا، ٹھیک ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اس بیمار پرسی دی وجہ تو ایک یہودی مسلمان ہو گیا اور جہنم تو بچ کے جنت چلا گیا۔ کئی باری نا صرف تھوڑا جا حوصلہ دین دی ضرورت ہوتی، جا کے بیمار کو بیٹھنا، انہوں حوصلہ دینا، ان نال ہی بیمار ٹھیک ہو جاتا ہے الحمدللہ۔ اور چھٹی اور آخری بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان فرمائی ہے کہ بھائی جائے تو دی نماز جنازہ ادا کرو، نماز دی حامل نماز ہے، انہوں فرض کفایہ کیا گیا، یعنی اگر کوئی بھی شخص جنہوں پتہ چل گیا وہ جنازہ نہ پڑھے تو جتنے لوگ اس محلے کے اندر ہوں گے جو سارے گناہ گار ہوں گے، ہاں چند لوگ نماز جنازہ پڑھ لیتے ہیں تو پھر باقی کی طرف فرض پورا ہو جاتا ہے، فرض کفایہ نو کہہ دیتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی جنازے نو اہمیت دیتے، خود آپ اپنے صحابہ دے جنازے پڑھاتے، اور جس جنازہ پتہ چلتا اللہ رسول پہنچ دے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ثواب بھی بڑا بیان فرمایا، فرمایا من شاہد الجنازہ حتی یصلی، جب بندہ جنازہ پڑھ کے واپس آ جاتا ہے نا، صرف گیا جنازہ پڑھ کے واپس آ گیا، فلہ قیرات، اللہ تعالیٰ نے ایک قیرات ثواب عطا فرمایا۔ من شاہد الجنازہ حتی تدفن، جب بندہ جنازہ پڑھنے گیا، جنازہ پڑھ کے میت کو دفن کر کے واپس آیا ہے تو فرمایا فلہ قیراتان، انہوں 2 قیرات ثواب ملتا ہے، یعنی کتنا ثواب ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث دیتے ہیں اللہ کے مثل الجبلین العظیمین، آپ نے فرمایا کہ 2 بڑے بڑے پہاڑوں کے برابر ہے، اور ایک حدیث میں چاہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ کا نام لے کے جبل احد، احد پہاڑ کے برابر ایک قیرات ہے، احد پہاڑ 8 کلومیٹر چوڑا ہے اور 12 کلومیٹر لمبا ہے، بہت بڑا پہاڑ ہے، مدینے دے ارد گرد سارے پاسے پھیلے ہوئے ہیں، تو اتنا او دے برابر ثواب ملتا ہے صرف جنازے دا، اور اگر دفن کر کے آؤ تو 2 پہاڑوں کے برابر اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرما دے، تو یہ ایک حق بھی ہے اور ثواب بھی ہے۔ اور اج اسی کسی کے جنازے میں جاواں گے تو کل کو سارے جنازے جائے گا نا، بہت سارے لوگوں نے ویکھی ہے کسی جنازے میں شریک نہیں دے، تو جدو خود فوت ہوتے ہیں
بندے ہوندے نے دو چار وہ بھی محلے دار یا خاص جڑے دال نال کرنے یا زیادہ رشتہ دار، مگر نہ اکثر لوگ پائیاں دا جنازہ دیکھی دا دل خوش ہو جاتا ہے، انی ماشاءاللہ نفری اتنے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے میں 40 بندے توحید والے شریک ہون جنہوں نے اللہ میں شرک نہ کیتا ہوئے اور اللہ کو سفارش کرن تے اللہ تعالیٰ قبول کر کے انہوں نے جنت الفردوس عطا فرما دیتا ہے۔ تو اگر ساڈے جان نال یار ایک گنتی پوری ہو جائے کسی دے جنازے چ اسی جا کے شریک ہو جائیے اور یہ توحید والوں کی گنتی پوری ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو بخش دے، ساڈا کی جانا ہے، کوئی ادھا گھنٹہ لگ جائے گا، 15 منٹ لگ جائیں گے۔ تو اس واسطے جنازے میں جانا اور جنازے میں شریک ہونا یہ مسلمان کا حق بھی ہے، اور یہ جن بھی یہ حقوق نے یہ لازمی بات ہے کہ یہ انہوں اسی جاننے ہیں، کیونکہ جنہوں نے اچھا تعلق ہوتا ہے، دوستی یاری ہوتی ہے نا، انہوں نے سارے آپس نبھانے ہیں، بلکہ یہ تو بھی زیادہ نبھانے ہیں۔ تے جنہوں نہیں جانتے یا جب کوئی ماڑا بندہ فوت ہو جائے تو پھر کوئی بھی وہ پیچھے جان واسطے تیار نہیں، نہ جنازے عیادت واسطے۔ تو یہ جی دوغلی پلی سی نا ساری امیراں نال اور غریباں نال اور جنہوں اسی اچھی طرح جاننے انہوں نال اور جنہوں نہیں جانتے انہوں نال ہور، بلکہ جنہوں نہیں جانتے اگر اسی انہوں کے جنازے میں جائیے، انہوں کی بیمار پرسیاں جائیے تو اللہ کے فضل کرم انہوں بھی ایک اچھا تعلق بن جاتا ہے۔ تو اس واسطے یہ حقوق اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق نو ادا کرنا چاہیے۔ اللہ پاک سانو سمجھن دی اور عمل دی توفیق عطا فرمائے، آمین و